کہا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا اپنے صحبہ کہوں تجھے، تیرے تو اصبعِ میں تناہی سے ہے بنی، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ تیری جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو انہوں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، رب تعالیٰ اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں تین بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ایمان والا کون ہے؟ جس دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس دل والے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ کون ہے نبی؟ اور تھوڑا پہلے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیتے ہیں۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، اللہ کے حبیب جب ہجرت فرما رہے تھے تو ان کے ساتھ تین لوگ تھے، مطلب یہ قافلہ چار لوگوں پر مشتمل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک غلام ہے، ایک راستہ بتانے والے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے آقا کو بھوک لگی، راستے میں آقا کو ایک جھوپڑی دکھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید میں اس جھوپڑی کے پاس جاؤں، آواز دوں، شاید ایک کھجور ہی کھانے کو مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھوپڑی کے پاس جاتے ہیں، آواز دیتے گھر میں کوئی ہے۔ اس وقت ایک بادیہ نشین خاتون باہر نکلتی ہے جن کو مفسرین اکرام حضرت ام معبد کہتے ہیں۔ یہ بھی پہاڑ کی رہنے والی، نبی کو نہیں جانتی، ایمان نہیں لائی ہے، آتی ہے باہر، کہتی ہے او مسافر کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ہمیں کھانے کے لیے دے دیجئے۔ خاتون کہتی ہے اے مسافر اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دینا، ہم لوگ خود 3 روز سے فاقے سے گزر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس ایک کھجور بھی آپ کو کھلانے کے لیے ہوتا تو ہم مہمان نوازی میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو دیکھا، کہیں یہ بکری تو آیا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں توجہ دیجیے بہت دھیان سے سنیے، بھی بڑا مزہ آئے گا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بکری دودھ تو دیتی ہے، حضرت ام معبد کہتی ہے بکری بوڑھی ہو چکی ہے، دودھ نہیں دیتی ہے۔ جو ہمارے حضرات بکری کا پالن کرتے ہیں ان سے پوچھو بکری کی زیادہ عمر 6 سال یا 3 سال، اگر اس سے زیادہ اگر آپ اسے ذبح نہیں کریں خود بخود مر جائے گی۔ حضرت ام معبد کہتی ہے اے مسافر یہ دودھ نہیں دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خاتون گھر میں سے جاؤ برتن لے کر آؤ۔ ام معبد حیران ہے کہ مسافر کیسا، میں کہہ رہی ہوں دودھ نہیں دیتی پھر بھی، ابھی یہ نبی کو نہیں جانتی، پہاڑ کی رہنے والی، ایمان نہیں لائی ہے، برتن لا کر دیتی تھی آقا کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس جاتے ہیں، برتن نیچے لگاتے ہیں، بکری کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ سہلاتے ہیں، بکری دودھ دینے لگ جاتی ہے۔ بکری دودھ دینے لگ جاتی ہے، ایک برتن بھر جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا لاؤ، دوسرا بھر جاتا ہے، تیسرا لاؤ، تیسرا بھر جاتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے لالاسار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں اے ابوبکر دودھ پیو، غلام کو دودھ پلاؤ، راستہ بتانے والے کو دودھ پلاؤ، حضرت ام معبد کو دودھ پلاؤ، ان کے بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگ دودھ پی لیتے ہیں، آقا قافلوں کو لے کر آگے چل دیتے ہیں۔ حضرت ام معبد خاتون ابھی نبی کو نہیں جانتی، پہاڑ کی رہنے والی، ایمان نہیں لائی ہے، نام پوچھنا بھول جاتی ہے۔ ان کے شوہر جنہیں حضرت ابو معبد کہا جاتا ہے، جب وہ شام کو بکریوں کا ریوڑ لے کر چراغان سے چرا کر واپس آتے ہیں، فضاؤں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ام معبد آج فضاؤں میں اتنی چاشنی کیسی ہے، آج فضائیں اتنی مٹھاس کیوں، آج فضاؤں میں اتنی مٹھاس کیوں ہے، آج فضائیں اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہیں؟ حضرت ام معبد جواب دیتی ہے کہ مبارک آئے تھے۔ سبحان اللہ، مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت والے۔ نبی کو نہیں جانتے، اپنے آپ سے بتا دیا کہ مبارک آئے تھے، برکت والے۔ سارا واقعہ بیان کر دیتی ہے ایسا ایسا ہوا، وہ بکری دودھ دینے لگی، پھر وہ اپنے قافلے کو لے کر آگے چلے گئے۔ تو حضرت ابو معبد کہتے ہیں ام معبد وہ دکھتے کیسے تھے؟ حضرت ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا انہر الاذى، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہونٹ لاجواب، جس کی آنکھ لاجواب، جس کی پیشانی لاجواب، جس کے رخسار لاجواب، جس کی ہر ادا لاجواب۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کی آنکھ کے بارے میں 7 لفظ بیان کرتی ہے، لیکن اتنے مجھے یاد نہیں، تھوڑے بہت کہتی ہے قسیم، وسیم، جسیم، حسیم۔ ان سب کا معنی اگر آپ اپنے عالموں سے پوچھو، ان سب کا معنی ہوتا ہے حسین و جمیل۔ کہتی ہے اے میرے شوہر وہ تو ایسے حسین، پھر کہتی ہیں قسیم۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو بہت ہی حسین ہو، لیکن حسین کو حسین نہیں کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کے رہنے والی ابھی ایمان نہیں لائی ہے، نبی کو نہیں جانتی ہے، کہتی ہے قسیم۔ قسیم، قسیم کس کو کہتے ہیں؟ قسیم ایسے حسین کو کہتے ہیں جس کے بھائی کا ہر بات اس میں لاجواب ہو، ایسے حسین کو کہتے ہیں قسیم۔ کیا بات ہے، پھر فرماتی ہے وسیم، جسیم، حسیم، کہتی ہے او میرے سرتاج وہ تو ایسے حسین جس کو ایک بار دنیا دیکھ لے تو بار بار مڑ مڑ کر دیکھنے کو جی چاہے۔ وسیم کا معنی ہوتا ہے کہ جس کو ایک بار دنیا دیکھ لے تو بار بار مڑ مڑ کر دیکھنے کو جی چاہے۔ خدا کی قسم یہ تو پہاڑ کے رہنے والی ابھی ایمان نہیں لائی ہے، نبی کو نہیں جانتی ہے، کہتی ہے وسیم، لیکن ہم سنی مسلمان، ہم بریلی مطلب یہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے جب مدینہ تک جب آ جاتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے، پھر نبی کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں، بس گنبد خضرا دیکھتے ہیں۔ اب جب وہاں اسے دیکھ کر چڑھنے لگتے ہیں تو بار بار مڑ مڑ کر گنبد خضرا دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر ان دیوانوں کو چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کی نوبت آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم یہ اپنی پیاری جان نبی کے قدموں میں قربان کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مصطفیٰ ہے۔ خدا کی قسم اب تاریخ ذرا سنو، حضرت ام معبد کو کسی ضروری کام سے مدینہ تک جب جانا پڑا، اپنے بچے کو لے کر، چھوٹی سی ان کا بچہ ہے لے کر کے۔ اب ان کا جو چھوٹا بچہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتا ہے، آتا ہے اپنی ماں کے پاس دوڑتے، کہتی ماں وہ مبارک جا ہے۔ حضرت ام معبد کہاں دوڑتے جاتی ہے، دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو، جاتی ہیں کہتی ہیں این المبارک، مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں من مبارک، کون مبارک؟ تو وہ سارا بتا دیتی ہے کہ آپ لوگ آئے تھے، وہ دودھ نکالے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جانتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ ترنت جان جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آؤ نبی کی بارگاہ میں لے چلے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام معبد کو لے کر نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت ام معبد چہرہ مصطفیٰ دیکھتی رہ جاتی ہے، کلمہ پڑھ لیتی ہے، اسلام ہو جاتا ہے۔ ان کے شوہر حضرت ابو معبد چراغان سے بکریوں کو چرا کر جب گھر واپس آتے ہیں، فضاؤں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے ام معبد آج فضا اتنی روشن کیسی ہے، آج فضا اتنی خوبصورت کیسی ہے، کیا مبارک آئے تھے؟ حضرت ام معبد کہتی ہے اے میرے سردار آج مبارک نہیں آئے تھے بلکہ ہم لوگ مبارک کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مصطفیٰ تو ایسا تھا کہ لوگ ان کے جمال حسن کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم آج ان وہابی کتوں کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، نبی سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ حدیث تو پڑھتے ہیں اپنے آپ میں، لیکن اپنے آپ سے ہی من گڑت بات بتا دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ سنی مسلمان کو جانتے ہو اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، نبی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابے نبی سے مدد مانگنا تو جائز ہی ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بے شک تمہیں اللہ اس کے رسول عطا فرمائیں گے۔ اب جب اللہ اس کے رسول عطا فرمائیں گے تو کیوں نہیں رسول سے مانگے؟ ایک آیت کی اور آتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ اور تمہارے مددگار اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا اور تمہارے مددگار کامل ایمان والے یعنی اولیاء ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو مددگار مان لیا، وَرَسُولُهُ جنہوں نے اس کے رسول کو مددگار مان لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا جنہوں نے کامل ایمان والے یعنی اولیاء کو بھی اپنا مددگار مان لیا، جنہوں نے اللہ کو مددگار مانا، اس کے رسول کو مددگار مانا، اولیاء اللہ کو مددگار مانا، اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو بے شک یہ گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ کی قسم بس تھوڑی دیر اور حضرات آج یہ حضرات بس